نے اس کی دینیت میں، اس کی جبلت میں، اس کی فطرت میں احساس رکھا۔ اگر انسان میں احساس ہے تو وہ انسان ہے، وگرنہ انسان انسانی لباس میں تو ہے لیکن انسان نہیں۔ یہ احساس ہے کہ میں جو خلق ہوا ہوں میرا کوئی خالق ہے، اور اگر خالق ہے کہ جس نے یہ دنیا کو خلق کیا ہے تو اس نے کوئی نظام وضع کیا۔ یہ احساس اس نظام کی جانب انسان کا مائل، اور یقیناً کائنات میں اسلام سے بلند، اسلام سے بہتر، اسلام سے زیادہ روشن کوئی دوسرا دین نہیں ہے۔ تو یہ طے ہوا کہ اشرف انسان اس وقت ہوگا جب وہ انسان ہوگا اور مسلمان ہوگا، اور مسلمانوں میں ایمان کو فضیلت دی ہے۔ ایماندار وہ ہوگا کہ جس کے عمل میں، قول میں اور فعل میں تضاد نہیں ہوگا، جس کا قول، عمل اور فعل تینوں ایک جیسا ہوگا، وہ یقیناً آل محمد علیہ السلام کا خادم ہی ہوگا۔ اس لیے کہ یہ درس کائنات میں فقط اور فقط علی علیہ السلام اور ان کی اولاد اور ان کے اجداد نے دیا ہے۔ اس سے بہتر کوئی دوسرا پیغام کسی اور شخص نے نہیں دیا۔ لہٰذا ہمیں صد شکر ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے غلام در غلام کے در غلام ہیں۔ یہ ہمیں فخر ہے۔ اب اس فخر کو قائم رکھنے کے لیے عوام الناس کی خدمت کرنا، کہ جس کے لیے ہمیں خلق کیا گیا ہے۔ جیسے دنیا میں نظام چین سسٹم کا بنا ہوا ہے، اسی طرح پروردگار عالم نے بھی ایک چین سسٹم بنایا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ شخص کہ جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ مال ہے، وہ مال یقیناً اس کا ہے، لیکن نہیں، وہ اس کا نہیں ہے، بلکہ اس مستحق کا ہے کہ جس کا نگہبان اس کو بنایا ہے، یعنی اس کے حصے کا رزق اس کو دیا ہے۔ تو انسان پر فرض ہے، لازم ہے کہ وہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے بعد اگر رقم بچ رہی ہے تو وہ مستحقین تک پہنچائیں۔ لہٰذا اگر یہ چیز انسان میں ہے اور اس کا قولی، فعلی اور عملی نمونہ ہے تو وہی آل محمد کے صحیح چاہنے والے ہیں، اور آل محمد کی خدمت پر مامور ہیں، اور عوام الناس کی خدمت کو اپنا شعار سمجھتے ہیں۔ اور یہی کچھ خصوصیات فرحت عباس صاحب میں موجود ہیں۔ فرحت عباس صاحب جو کہ اب سے 25 برس قبل انہوں نے تابوت کمیٹی امام حسن آرگنائزیشن کا اہتمام کیا، جس کے پلیٹ فارم کے تحت انہوں نے مسجد آل محمد میں بہترین پروگرامز منعقد کیے، جس میں مجالس عزا کی عشرۂ محرم کے ہیں، جس میں درود کی محفلیں ہیں، جس میں محافل جشن ہیں، اور دیگر اس قسم کے محافلیں منعقد کیں، اور اس امام بارگاہ کی شان میں اضافہ کرنے کی اپنے تئیں بہت زیادہ کوشش جو جاری و ساری ہے۔ 5-6 برس قبل ان کو اس بات کا بھی احساس ہوا کہ عوام الناس کی خدمت بنیاد ہے، فنڈامنٹل ہے۔ جب تک حقوق بشر آپ ادا نہیں کریں گے تو نماز عقارت ہے، اس لیے کہ نماز کے لیے پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ستون جب آئے گا جب بنیاد ہوگی، تو بنیاد فنڈامنٹل ہے انسانیت کی خدمت کرنا۔ انسان پر جو حقوق ہیں، چاہے وہ والدین کے ہیں، اولاد کے ہیں، احباب کے ہیں، اعزہ کے ہیں، اقربا کے ہیں، ہمسائے کے ہیں، اور عام انسان کے ہیں،
اگر اس کی ادائیگی کی آپ نے، اس کی بنیاد رکھی، تو نماز کا ستون قائم ہوگا، روزے کی دیوار لگے گی، حج و زکوٰۃ کے کھڑکی اور دروازے لگیں گے، اور عزاداری کی چھت قائم ہو جائے گی، یوں اسلام کا قلعہ تیار ہوگا۔ تو فنڈامنٹل انسانی حقوق ہیں، وہ ادا کرنا لازم ہے۔ اس بات کا جب انہیں احساس ہوا تو انہوں نے 5-6 برس قبل اپنے اس کام کا آغاز کیا، اور الحمدللہ اس میں وہ کام جاری و ساری ہے۔ گزشتہ 2 ماہ سے میں بھی ساتھ میں شریک ہوں، اور میں خود دیکھ رہا ہوں کہ دامے دہنے سخنے ہر لحاظ سے وہ کام کر رہے ہیں۔ اورنگی ٹاؤن کی مضافاتی بستیوں میں، سرجانی ٹاؤن، نارتھ کراچی، میمن روڈ، اورنگی، لاڈھی، بلدیہ، یعنی کراچی کے تمام مضافاتی ایریاز میں اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ راشن کے حوالے سے روز کی بنیاد پہ کسی نہ کسی غریب بستی میں کھانا پہنچا رہے ہیں، اور اس میں حسن صغیر آبدی صاحب، عامر آبدی اور خادم ان کے ہم رکاب ہیں۔ ہم بھی دامے دہنے سخنے ہر لحاظ سے پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کی خدمت کر سکیں، اور جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے تمام مخیر حضرات سے ان سے دست بدستہ درخواست ہے کہ وہ، کیونکہ اس وقت سوشل گیدرنگز بند ہیں، لہٰذا اپنے والدین کی نظر و نیاز نہیں دے پا رہے، فاتحہ نہیں ہو پا رہی، مجالس نہیں ہو پا رہی، لہٰذا اگر والدین کی فاتحہ کرنی ہے تو وہ یہاں پر اس رقم کو دیں، تاکہ ہم ان کے والدین کی جانب سے کسی غریب بستی میں کھانا اور راشن پہنچا سکیں۔ اگر کوئی مجلس نہیں منعقد کی ہے اور چھوٹی سی اور یا آن لائن مجلس کر رہے ہیں، اس کا بجٹ بچ رہا ہے تو اس کو بھی نہیں استعمال کریں۔ اسی طرح اگر جشن کرنا چاہتے ہیں، اس کا بجٹ بھی بچ رہا ہے تو اس کو بھی نہیں استعمال کریں۔ تو میری درخواست ہے تمام سننے والوں سے کہ وہ امام حسن آرگنائزیشن کو ہاتھ مضبوط کریں، فرحت عباس رضوی صاحب سے رابطہ فرمائیں، عامر آبدی صاحب سے، حسن صغیر آبدی صاحب سے، یا مولانا احمد مشہدی سے، جس سے جی چاہے رابطہ فرما لیں، تابوت کمیٹی سے رابطہ فرمائیں، تاکہ ہم اس کام کو تسلسل کے ساتھ مستقل بنیادوں پر سر انجام دیتے رہیں، کیونکہ ملک میں وبا آئی ہوئی ہے۔ اس وقت ایک وقت کی روٹی کھانا بھی عام انسان کے لیے ممکن نہیں رہا، تو ہماری کوشش ہے کہ جہاں تک ہم اس خدمت کو انجام دے سکیں انجام دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار تابوت کمیٹی کو دن دگنی اور رات چوگنی کرے، فرحت عباس صاحب کے گزشتگان جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان سب کی مغفرت کرے، آنے والی نسلوں کو آل محمد کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح حسن صغیر آبدی صاحب، عامر آبدی صاحب، خادم، اس کے جتنے گزشتگان ہیں ابتدا سے لے کے آج تک، سب کی مغفرت کرے۔ جتنے حیات ہیں اور کائنات میں جتنے مومنین حیات ہیں، سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت، ہر قسم کی آفات سے، خصوصاً اس کرونا کی آفت سے، معاشی آفت سے، سیاسی، سماجی، مذہبی آفات اور بلیات اور ناکامیوں سے دنیا کے تمام انسانوں کو، خصوصاً جتنے مومنین آباد ہیں اس قرۂ ارض پر، سب کو محفوظ ہو۔ پروردگار آل محمد کے صدقے میں تمام مومنین کو اس قابل بنا کہ وہ امداد دے سکے، دینے سے محفوظ ہو۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وعذاب الحشر وعذاب القبر وعذاب المیزان۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدیر۔ بس دوستوں، کسی دکھی کو جو زانوں پہ بٹھا لیتا ہے، اللہ اس کو اپنے کلیجے سے لگا۔ السلام علیکم۔